سی ڈی کی اپنی کارروائی کی، انہوں نے میرے ساتھ کبھی کوئی شیئر نہیں کیا کہ یہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی، یا مجھے ان کی شکلیں شناخت کروائی ہو، یا مجھے انہوں نے کوئی بریفنگ دی ہو اس بارے میں. مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی وہ لوگ تھے یا نہیں تھے. جو تصویریں دکھائی گئیں ٹی وی کے اوپر، ان کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اس کو میرے اغوا سے جوڑنے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو ایسا خون نہ کیا کرے، بے گناہ لوگوں کو ایسا نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہمارے خلاف، ہمارے جو ملک کے خلاف ایلیمنٹس ہیں، ان کو تقویت ملتی ہے. جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. اس کی مثال ساہیوال واقعے کے ریفرنس میں بات کر، میں ساہیوال کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. میں کنڈیم بھی کرتا ہوں اس واقعے کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات سے ہمارے جو مخالف ہیں اور جو ہمارے خلاف جو تنظیمیں ہیں، پاکستان کے خلاف جو تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو فائدہ ملتا ہے. فیصل آباد میں جو انکاؤنٹر ہوئی، فیصل آباد میں لیکن اس کا مجھے 3D کی کارروائی تھی، مجھے انہوں نے کوئی اس پہ بریفنگ نہیں دی ابھی تک. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کبھی انویسٹیگیشن میں یہ چیزوں میں لوگوں نے بتایا کہ اس نیٹ ورک میں؟ نہیں جی، میرے علم میں نہیں ہے جی، مجھے نہیں بتایا گیا کبھی آپ کو کسی بھی لیول پہ پولیس یا سی ٹی ڈی نے انوالو نہیں کیا؟ نہیں. اب ایک نئی صورت نظر آئی ہے ہمیں، داعش کی صورت میں ایک نئی شکل نظر آئی ہے القاعدہ کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ایک بھیانک صورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیکلائزیشن کا جو پروسیس ہے نوجوانوں کا، اس کو روکنا پڑے گا. واضح کرتا چلوں کہ مجھے اغوا کرنے میں جو افغانی طالبان ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. مجھے تو پاکستان کی القاعدہ نے پہلے اغوا کیا، پھر میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ رہا. لیکن میں نے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، افغانستان میں بھی میں رہا، تو میں نے افغان طالبان کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاکس اگر ہو جائیں اور ادھر امن آ جائے، اس پیس کا ایک ایسا میکنزم بن جائے کہ وہاں ایک لاسٹنگ پیس ہو افغانستان میں، تو ہم ایک پرامن زندگی اس خطے میں لوگ گزار سکیں گے.